المتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. دوستوں اور بزرگوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی کی بریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، میرے اور آپ کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا لاکھ بار شکر ادا کرتا ہوں جس مولا کریم نے عید کے اس بابرکت موقع پر آپ دوستوں بھائیوں کی زیارت کا موقع نصیب فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت سے نوازے اور کل حوض کوثر پر اسی طرح ہمیں جمع فرمائے اور جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں اسی طرح مجلسے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستوں اور بھائیوں، بلا شبہ رمضان کے اختتام پر عید الفطر اور یہ خوشی کا موقع، یہ انتہائی مسلمانوں کے لیے پرمسرت موقع ہوتا ہے، خصوصی طور پر ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اللہ کی توفیق کے ساتھ رمضان میں روزے بھی رکھے، رات کا قیام بھی کیا، قرآن مجید کی تلاوت بھی کی، ذکر و اذکار بھی کیا اور دعائیں بھی کی، اللہ کی توفیق کے ساتھ اللہ کے دیے ہوئے مال سے صدقات و خیرات بھی کیے، یعنی کوئی نیکی کا موقع ایسا نہیں جانے دیا کہ جس کو انہوں نے اللہ کی توفیق کے ساتھ سر انجام نہ دیا ہو۔ ان کے لیے یہ موقع انتہائی خوشی و مسرت کا موقع ہے۔ ان کے دل جو ہیں وہ قدرتی طور پر، فطرتی طور پر وہ اطمینان اور خوشی اور مسرت کو محسوس کر رہے ہیں، بلکہ لبریز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ۔ کہا پہلی خوشی کب ملتی ہے اس کو؟ جب وہ افطاری کرتا ہے۔ افطاری کے دو مفہوم ہیں، ایک مفہوم تو یہ ہے کہ جو ہر روز آپ نماز مغرب کے وقت افطاری کیا کرتے تھے، اس وقت بھی آپ نے اس اطمینان کو، اس مسرت کو، اس فرحت کو، اس خوشی کو محسوس کیا ہوگا۔ دلی طور پر انسان خوش ہوتا تھا، دل سکون اور اطمینان سے بھر جاتا تھا کہ الحمدللہ آج اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ پھر روزہ مکمل ہو گیا۔ ایک خوشی و مسرت تو اس وقت تھی۔ دوسرا مفہوم کیا ہے؟ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جب انسان اس پورے مہینے کے روزوں کو مکمل کر لیتا ہے اور پھر عید الفطر کا موقع آ جاتا ہے، تو عید کے دن اس کا دل انتہائی خوشی و مسرت سے لبریز ہوتا ہے کہ الحمدللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ میں نے پورے مہینے کے روزے مکمل کر لیے۔ بھائیوں، دوسری خوشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عند لقاء ربہ، جب وہ قیامت کے دن اپنے رب سے ملاقات کرے گا اس وقت اس کو خوشی اور مسرت ملے گی۔ اور آپ کا رب جو ہے وہ اس بات پر صرف راضی نہیں ہوتا ہے کہ آپ سالانہ عبادت کر لیا کریں، کہ سال کے بعد روزے آئے، رمضان کا مہینہ آئے، اس میں روزے بھی رکھ لیے، اس میں نمازیں بھی پڑھ لی، مسجدیں بارونق ہو گئی، اور یہ قرآن مجید کا غلاف جو ہے اس کو بھی کھول لیا اور اس کی تلاوت شروع کر دی، اور کئی قرآن ختم کر دیے، اور اسی طرح اللہ کے دیے ہوئے مال سے جو اللہ نے مال دیا ہے اس کی زکوٰۃ نکال دی، کچھ صدقات و خیرات کر دیے، اور پھر کچھ ذکر و اذکار کر لیا۔ اور جیسے ہی رمضان گزر گیا اور پھر اس کے بعد اس کی وہی روٹین جو اس رمضان کے شروع ہونے سے پہلے تھی، وہی روٹین دوبارہ آ گئی کہ وہ اس نے قرآن مجید کو ریشمی غلاف میں لپیٹ کر اوپر اونچی جگہ پر رکھ دیا کہ اب سال کے بعد اس کی پھر باری آئے گی، اور مسجد کو بھی خیر آباد کہہ دیا، مع السلامہ کر دیا، اور جیب کو تو اس نے اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لیا کہ اب باہر نہیں نکلنا یہاں سے کوئی درم و دینار، اس کو باہر نہیں جانا چاہیے، سال کے بعد دیکھیں گے۔ بھائیو، ایسے ہمارا رب خوش نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جو اس نے ہمیں دین اسلام دیا ہے اس کا تصور عبادت جو ہے وہ نہ سالانہ ہے، نہ ماہانہ ہے، نہ وہ ویکلی ہے، ہفتہ وار ہے، بلکہ وہ روزانہ کی بنیاد پر ہے۔ جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ ذاریات کی، اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ہماری تخلیق کا مقصد بیان کیا۔ کیا فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تمہیں پیدا ہی اس لیے کیا گیا کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہ نہیں ہے کہ سال کے بعد، سال آئے تو رمضان میں عبادت کر لی، اس کے بعد بالکل یکسر اللہ کو بھول جاؤ اور اپنے مقصد تخلیق کو بھول دو، ایسا نہیں، بلکہ فرمایا کہ تمہارے مقصد تخلیق یعنی تمہاری پیدائش کا مقصد جو ہے، دن اور رات جو ہے، وہ اللہ کی عبادت میں گزرنے چاہیے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے صاحب قرآن پیغمبر آخر الزمان میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اے صاحب قرآن آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے۔ کتنی عبادت کیجئے کہ ایک موقع آئے گا اور آپ کو یہ کہہ دیا جائے گا کہ آپ عبادت کو چھوڑ دیں؟ نہیں، بلکہ فرمایا حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، یہاں تک کہ آپ کو یقین آ جائے۔ یقین کس بات کا؟ قرآن مجید یہاں پر اردو کے ترجمے کے، انگلش کے ترجمے کے پڑھے ہوں گے، آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے یقین کا معنی کیا ہے، کیا مفہوم بیان کیا گیا۔ یقین کا مطلب یہ ہے کہ جب تک آپ کو اس زندگی میں، اس دنیا میں زندگی ہے، اس وقت تک آپ نے عبادت کرنی ہے، اور جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں اسی وقت آپ کی عبادت جو ہے وہ ختم ہوگی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کے سامنے یہی بات بیان کی تھی
فرمایا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں نماز پڑھوں، میں زکوٰۃ ادا کرتا رہوں۔ کب؟ رمضان میں؟ سال کے بعد؟ نہیں، ما دمت حیا، فرمایا کہ جب تک میں زندہ ہوں، میری زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں گزرنا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دین اسلام دیا اس کا تصور عبادت یہ ہے۔ اور رمضان تو ایک ایسے کہہ لیں کہ ہمارے لیے ایک کورس کی حیثیت رکھتا ہے، سالانہ ایک ورکشاپ ہے جس میں آپ کی تربیت کی جاتی ہے اور آپ کو باور کروایا جاتا ہے، یقین دلایا جاتا ہے۔ کس بات کا؟ کہ آپ کے اندر استطاعت ہے، آپ کے اندر قوت اور طاقت ہے۔ کن چیزوں کی؟ جو آپ نے رمضان میں کی ہیں۔ کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے، انسان کو کہا جائے یار آپ نماز فجر میں نظر نہیں آتے، بھائی آپ نماز پڑھا کریں جماعت کے ساتھ۔ کہتے پڑھتے ہیں الحمدللہ، جماعت کے ساتھ پڑھا کریں، مسجد میں نظر نہیں آتے۔ تو وہ کیا کہتا ہے، وہ جی رات نہ لیٹ آئے تھے، تھکاوٹ تھی، ہاں جی، اور رات لیٹ ہو جاتے ہیں سوتے سوتے، اور پھر صبح جاگ نہیں آتی، بس یہ سستی ہو جاتی۔ رمضان نے کیا بتلایا آپ کو؟ آپ نے عشاء کے بعد قیام اللیل بھی کیا، اور پھر اس کے بعد جا کر آپ نے کھانا بھی کھایا، آپ اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی بیٹھے رہے، اور رات کو 11-12 آسانی سے بجتے رہے، اور پھر اس کے بعد آپ سوتے رہے۔ پھر آپ 2-2:30 بجے اٹھ جاتے تھے سحری کھانے کے لیے۔ آپ کے اندر یہ قوت اور طاقت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہوئی ہے۔ یہی آپ کو باور کرایا گیا، یہی یقین دلایا گیا ہے کہ آپ اگر رات کو 12 بجے کیا 1 بجے بھی سوئیں تو آپ سحری ٹائم اٹھ سکتے ہیں۔ آپ قیام اللیل کے لیے دوبارہ اٹھتے رہے کہ نہیں اٹھتے رہے؟ تراویحوں کے بعد جب آخری عشرے میں قیام اللیل ہوتا رہا، اکثر ساتھی وہ 1 بجے 12 بجے اٹھ کر آتے رہے اور قیام اللیل بھی کرتے رہے۔ پھر سحری کھانے کے بعد نماز فجر ادا کرنے کے بعد کاموں پر بھی جاتے رہے، کام کر کے بھی آتے رہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بتاتا ہے کہ میں نے تمہارے اندر اتنی قوت رکھی ہے، اتنی طاقت رکھی ہے، تمہاری یہ استطاعت ہے کہ تم جس طرح رمضان میں 5 وقت نماز ادا کرتے رہے، تم عام دنوں میں بھی، سال بھر کے 11 مہینوں میں بھی تم یہ عبادت کر سکتے ہو۔ اسی طرح استمرار کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اسی طرح ہمت اور توفیق کے ساتھ تم یہ نمازیں پڑھ سکتے ہو۔ اسی طرح قیام اللیل، تراویح کی نماز، جیسے کہ ہمارے ہاں تو معروف ہے نا کہ جس نے تراویح کی نماز نہیں پڑھی اس نے غالباً روزے کے لیے نیت ہی نہیں کی ہے، اس کا تو روزہ ہی نہیں ہوگا، اگرچہ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ با جماعت یہ پورا مہینہ ہم نماز پڑھتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلایا کہ یہ 11 رکعتیں یا جو بھی ہے نفلی عبادت آخری عشرے میں آپ زیادہ بھی کرتے ہیں، یہ آپ جو نماز تراویح پڑھتے ہو، قیام اللیل کرتے ہو، یہ اس مہینے میں تو کر لیا آپ نے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ سال بھر میں یہ کر سکتے ہو، رمضان میں کر سکتے ہو، جب صبح روزہ بھی رکھتے تھے، جب آپ کام بھی کرتے تھے اور تھکے ہوئے بھی ہوتے تھے۔ عام دنوں میں تو آپ روزہ بھی نہیں رکھتے، پھر رات کو کیوں نہیں یہ قیام اللیل کر سکتے؟ کر سکتے ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ثابت کر کے دکھلایا کہ تم نے کیا ہے۔ اسی لیے یہ ہمارے اندر یہ رمضان کا پیغام ہے کہ تم اس کی طاقت رکھتے ہو، قیام اللیل کر سکتے ہو۔ اسی طرح اللہ کی توفیق کے ساتھ بہت سارے بھائیوں نے ہمیں یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ میں نے جی اس رمضان میں 5 قرآن ختم کیے، 10 قرآن ختم کیے، الحمدللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ میں نے 15 قرآن ختم کیے۔ بھائی کہتے ہیں نہیں یہ نہیں کہتے؟ آپ نے گھر میں بھی فون کیا ہوگا، آپ کے گھر سے خواتین بھی کہتی ہوں گی، بہت سارے عزیز و اقارب بھی کہتے ہوں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہمارے اندر کم از کم اتنی استطاعت ضرور ہے کہ ہم ہر مہینے میں 1 قرآن ختم کر سکتے ہیں، ہر مہینے میں قرآن ختم کر سکتے ہیں، کم از کم 2 مہینے میں تو ختم کر ہی سکتے ہیں نا۔ یہ ہمیں بتلایا گیا ہے۔ رمضان کا یہ سبق اور درس ہے کہ آپ قرآن مجید کو سال کے بعد جو ہے اس کو کھولتے ہو یا کہتے ہو مجھے ٹائم نہیں ملتا، مجھے فرصت نہیں ملتی،
کہ میں اس قرآن کی تلاوت کروں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے ذریعے سے آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ نہیں میرے بندے، میں نے تیرے اندر اتنی طاقت رکھی ہے کہ تو اس قرآن کو ایک مہینے میں آسانی کے ساتھ روزانہ کا ایک سپارہ پڑھتے ہوئے تو قرآن کو ختم کر سکتا ہے۔ اسی طرح بھائیوں، آپ نے اللہ کی توفیق کے ساتھ صدقات و خیرات، یعنی یہاں تک کہ ہمارے دوست و احباب آپ کو سخی سمجھنے لگے ہیں کہ ماشاءاللہ جی بڑی سخاوت کرتے ہیں، بہت خدمت خلق کے کام کرتے ہیں، غریبوں کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ رمضان کے اندر آپ نے اپنی ضروریات کو ترک کر کے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی یہ ساری عبادت کو قبول فرمائے۔ لیکن یہ ہمیں بتلایا گیا ہے کہ جیسے آپ رمضان میں جہاں آپ 1500 یا کم از کم 200-250 دینار خرچ کر سکتے ہیں، تو آپ مہینے میں 100 بھی نہیں تو کم از کم 20-25 دینار بھی نہیں خرچ کر سکتے ہیں، سارا کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا ہے، اس وقت ہماری ہمت اور ہمیں توفیق نہیں ملتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود سے یہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ رمضان کا مہینہ جو عبادت کا مہینہ ہے، اس کے بعد تو بس اپنی ہی مرضی کرنا ہے۔ بہرحال بھائیو، یہ آپ کے لیے پیغام ہے رمضان کا کہ آپ نے رمضان میں جو جو عبادات کی ہیں، اس کا مطلب ہے آپ سال بھر کے 11 مہینوں میں یہ عبادت کر سکتے ہیں۔ آپ روزے بھی رکھ سکتے ہیں، یعنی پیر کا روزہ، جمعرات کا روزہ، ایام 20 کا روزہ۔ یہ رمضان کی اتنی شدت میں، اتنی گرمی کے موسم میں آپ نے اگر یہ روزے رکھ لیے، سردی کے دن آئیں گے جو انتہائی مختصر بھی ہیں، جو موسم سے آپ پر اثر انداز بھی نہیں ہوتے، اس میں بھی پیر کا دن آئے گا، جمعرات کا بھی دن آئے گا، ایام 20 کے بھی دن آئیں گے، تو آپ ان دنوں میں روزے رکھ سکتے ہیں۔ یہ رمضان نے آپ کو پیغام دیا ہے تو آپ وہ روزے رکھیں۔ اسی طرح آپ قرآن کے حوالے سے سن چکے، قرآن کی تلاوت کریں۔ اسی طرح قیام اللیل جو ہے وہ اگر آپ پوری 11 رکعتیں نہیں پڑھ سکتے، کم از کم 2 رکعت ہی اٹھ کر پڑھ لیں، 2 رکعت ہی فجر سے پہلے 5-10 منٹ اٹھیں اور 2 رکعت پڑھ لیں، تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کی اس نماز کو قیام اللیل بنا دے، آپ غافلوں میں سے نہ ہو جائیں۔ اسی طرح صدقات و خیرات کے حوالے سے گاہے بگاہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ رمضان میں محتاج ہوتے ہیں لوگ، آگے پیچھے بھی محتاج ہوتے ہیں، آگے پیچھے بھی ان کی ضروریات ہیں، اور ہم پر لازم ہے کہ آگے پیچھے بھی ہم ان کی ضروریات کو دیکھیں اور ان کی ہم مدد کر سکتے ہیں تو ہمیں کرنی چاہیے۔ تو بھائیوں، یہ رمضان کا پیغام ہے جو آج ہمارے دوستوں نے اس پروگرام کا اہتمام کر کے مجھے کہا، تو میں آپ کو یہ پیغام دینے کے لیے آیا ہوں کہ آپ اگرچہ رمضان کی طرح ساری عبادات نہیں کر سکتے، لیکن اس کا 10واں حصہ تو کر ہی سکتے ہیں نا۔ مثلا جہاں پر آپ نے 5-5 10-10 قرآن ختم کیے، 1 قرآن ختم کریں۔ جہاں پر آپ نے سینکڑوں دینار خرچ کیے، کم از کم اس سینکڑوں سے نیچے آ کر 40-50 دینار ہی خرچ کریں۔ اپنی سیلری کا، اپنی آمدن کا کچھ نہ کچھ حصہ ایسا مخصوص کر دیجئے۔ میں یہاں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق بخشی ہے۔ میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں میں سے ایسے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے مجھے بتلایا کہ ہم نے اپنی آمدن کا 10% جو ہے اللہ کے راستے میں وقف کیا ہوا ہے۔ مجھے جتنی بھی آمدن ہوگی 10% میں اللہ کے راستے میں وقف کرتا ہوں ہر مہینے۔ صرف رمضان کی بات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے، اور ہم 10% نہیں کر سکتے، کم از کم ہم اللہ سے عہد کریں، اے اللہ ہم 2% کریں گے، 2% ہم ہر مہینے میں تیرے راستے میں خرچ کریں گے، کوئی بھی ضرورت مند آئے گا ہم اس کی ضرورت کو پورا کریں گے۔ اسی طرح بھائیوں، جتنی بھی عبادات ہیں، جتنی بھی نیکیاں ہیں، ان سب کو احسن انداز سے کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات میں ایک اور پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج کل یہ ہمارے موبائل فون جو ہیں، یہ جہاں پر میں تو سمجھتا ہوں یہ بہت مفید ہیں، بہت، آپ کو بھی پتہ ہے، آپ سب کو اندازہ ہے اس کا کہ اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اس سے ایک فائدہ یہ بھی حاصل کیجئے کہ آپ یہاں پر اللہ کے توفیق کے ساتھ رزق حلال کی تلاش میں آئے ہیں، تو صرف اپنا مقصد جو ہے رزق حلال اسی کو نہ بنا لیں کہ ہم نے صرف
یہ روزی ہی کمانا ہے، اور بس جتنے پیسے آئے پیچھے اپنے بینک میں بھیج دینا، اپنے عزیز و اقارب کو بھیجنا، وہ خرچ کر رہے ہیں۔ اور وہ بھی ایسے سمجھتے ہیں، ہمارے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے، وہ سمجھتے ہیں یہ کویت میں جو ہے درختوں سے پیسے اتار کر ہمیں بھیج رہے ہیں، آئے دن کوئی نہ کوئی مطالبہ آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ اصل میں اس میں بنیادی طور پر آپ کا ہی کردار ہے، آپ نے ہی عادت ڈالی ہے، آپ نے خود ہی ان کو یہ باور کروایا کہ ہم بڑے آسانی کے ساتھ رہتے ہیں، حالانکہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے اور ان کو نہیں پتہ ہے۔ یہ میں کہہ سکتا ہوں یقین کے ساتھ، ان میں سے اکثریت کو نہیں پتہ ہے کہ آپ کی رہائش یہاں پر کیسی ہے، آپ کے بستر کیسے ہیں، آپ کو بھی پتہ آپ کے گھر کے بستر کیسے ہیں، اور یہاں پر ہمارے مزدور بھائیوں کے بستر کیسے ہیں، کیسی رہائشیں ہیں، کیسے ڈیرے ہیں۔ ساتھی آتے ہیں نا، وہ کویت ایئرپورٹ پر اترتے ہیں تو کہتے ہیں ماشاءاللہ کمال ہے جی، سڑکیں دیکھتے ہیں، گاڑی دیکھتے ہیں، جیسے ہی وہ ان کے تصور بنتا ہے واقعی کویت ہے۔ جیسے ہی ڈیرے پر داخل ہوتے ہیں نا، وہ جتنے تصورات دھڑن کر کے وہ سب کے سب چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ یہ کویت ہے، حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ بہت سارے ساتھیوں نے اس کا تجربہ کیا ہوا ہے، وہ ڈیرے کو دیکھ یار یہ کیا ہے، پھر وہ بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اب کیا ہو چکا ہے، اب مصیبت میں ایسے پھنس چکے ہیں، نہ جا سکتے ہیں نہ رہ سکتے ہیں۔ خیر اللہ تعالیٰ آپ کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے۔ میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اس موبائل فون سے آپ گھر میں گھنٹوں بات کرتے ہیں، کوشش کیا کریں جن کے لیے آپ دن رات ایک کیے ہوئے اپنی اولاد کے لیے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، جن کو اللہ نے نہیں دی ہے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یہ نعمت عطا فرما دے، اور جن کو دی ہے اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں کو نیک بنا دے، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور بنا دے۔ یہ والدین کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، اور میرے آقا علیہ السلام نے بھی اس نعمت کے متعلق ہمیں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ فرمایا ابن آدم، ہم میں سے جو بھی انسان فوت ہوتا ہے اس کے نیک اعمال بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ اذا مات ابن آدم انقطع عمل، اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، الا من احدى الثلاث، فرمایا لیکن تین چیزیں باقی رہتی ہیں۔ ایک کیا ہے؟ فرمایا کہ خود سے اس نے کوئی صدقہ جاریہ کا کام کر گیا، یا صاحب علم تھا، اس نے علم کی باتیں لوگوں کو بتلائیں، لوگ اس پر عمل کرتے رہے، اور اس کے لیے جب تک اس کی بتائی ہوئی باتوں پر لوگ عمل کرتے رہیں گے اللہ اس کو اجر و ثواب عطا کرتا رہے گا۔ تیسری چیز میرے آقا علیہ السلام نے فرمائی او والد صالح یدعو لہ، فرمایا نیک اولاد چھوڑ گیا۔ نیک اولاد جب بھی نیک عمل کرتی تھی اس کے لیے دعائیں کرتی تھی۔ جب تک یہ اولاد آپ کی باقی ہے آپ کے اعمال، آپ کا نامہ اعمال وہ بند نہیں ہوتا، بلکہ اس میں اجر و ثواب چلتا رہتا ہے۔ بلکہ مسند احمد کی روایت سنا کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ مسند احمد میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کے جنت میں درجات کو بڑھا دیا، فوت ہو چکا تھا، جنت میں اس کے درجات بڑھ گئے۔ کہا یا اللہ یہ کہاں سے نیکیاں آئیں، کہ اچانک سے میرے درجات بڑھ گئے؟ کہا یہ تیرے بیٹے نے تیرے لیے مغفرت کی دعا کی ہے، اس مغفرت کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے درجات کو بلند کر دیا، تیرے لیے استغفار کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یہ تیرے درجات کو بڑھا دیا۔ تو بھائیو یہ اولاد بہت بڑی نعمت، تو یہ موبائل فون سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کوشش کریں کہ آپ دین کی باتیں ان کو بتلایا کریں، کم از کم آپ ان سے چھوٹی چھوٹی دعائیں سنا کریں، ان سے حال احوال پوچھیں گے، اس سے آپ کی محبت بھی بڑھے گی، ان کے ساتھ تعلق بھی رہے گا۔ ہوتا کیا ہے ہم بس صرف ان کا حال احوال پوچھتے ہیں اور پوچھتے ہیں بیٹا کیا چاہیے، بیٹی تمہیں کیا چاہیے، میں بھیج رہا ہوں، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ اور پھر سال کے بعد جب جاتے ہیں نا گھر تو وہ ایک ہفتہ تو بڑا اچھا گزرتا ہے، باپ آیا باہر سے، اس کو بھی بڑے اچھے لگتے ہیں اور ان کو بھی بڑا اچھا باپ لگا، لیکن ہفتے کے بعد جب پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں نا، بچوں کو پتہ چلتا ہے کہ باپ کے بغیر تو ہم باہر نہیں جا سکتے، ماں کہتی ہے تمہارا ابو ہے باہر نہیں جانا، رات جلدی واپس آ جانا، وہ کہا کدھر سے ابا آ گیا، اس کو واپس ہی جانا چاہیے۔ اور باپ کو کیا ہوتا ہے، ماں کہتی ہے جی اس کی یہ فلاں چیز لانے والی ہے، وہ فلاں چیز لانے والی، اٹھیں وہ فلاں چیز لا کر دیں، تو یہ بھی کہتا ہے یار کویت ہی اچھا تھا، آرام سے سکون سے اپنی مرضی سے کام پر جاتا تھا، کام سے آ کر مرضی سے ٹی وی کے آگے یا یہ فون موبائل اس کے سامنے بیٹھا رہتا تھا۔ یہ کیا مصیبت،
یعنی دونوں کا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو چکا ہے، وہ محبت ختم ہو چکی ہے۔ تو اس لیے یہ محبت کو پیدا کرنے کے لیے اور اپنا صدقہ جاریہ بنانے کے لیے بھائیوں چھوٹی چھوٹی دعائیں ان کو میسج کر دیں یا ان کو پڑھا دیں اور کہیں کل میں سنوں گا۔ یہ آپ تربیت کریں۔ یہ صرف ہم نے ان کے لیے یہ پیسے ہی، یہ دنیاوی چیزیں نہیں ان کے لیے یعنی کہ ان کی خواہشات کو پورا کرنی ہے اور مہیا کرنی ہے، نہیں، بلکہ یہ کام بھی ہمارے اوپر ذمہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ کوئی امیر ہے، کوئی آفیسر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی سرمایہ دار ہے، کوئی مزدور ہے، جیسا بھی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کو نگہبان بنایا ہے، راعی بنایا ہے، اس کو کچھ سلطنت دی ہے، اس کی بادشاہی ہے، حکمرانی ہے، چاہے وہ 4 5 6 افراد پر ہی کیوں نہیں ہے۔ فرمایا ان افراد کی مسئولیت اس کے اوپر ہے۔ آپ سمجھیں میں یہاں نمازیں پڑھتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، میں اللہ کی توفیق کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا ہوں، میں تہجد بھی پڑھ لیتا ہوں، لیکن گھر کی خبر نہیں لیتے تو یہ مت سمجھیے کہ کل قیامت کے دن آپ چھوٹ جائیں گے اپنی عبادت پر۔ آپ کے جو زیر کفالت ہیں، آپ کی مسئولیت میں ہیں، ان کا سوال آپ سے کیا جائے گا کہ آپ نے ان کے بارے میں کیا کیا۔ اگر وہ پھنس گئے تو یقین جانیے ان کے بارے میں آپ بھی پھنس جائیں گے، چاہے آپ کی یہ عبادات بھی ہوں۔ اس لیے کوشش کیجئے یہ گھنٹوں بات کرتے ہوئے ایک ٹائم مخصوص کیجئے 15-20 منٹ کا، کہ اگر 1 گھنٹہ بات کرتے ہیں 15 منٹ اپنی اولاد کے لیے نکالیے، اس لحاظ سے ان کی تربیت کیجئے، ان سے پوچھئے آج نمازیں پڑھی کتنی پڑھی، جو میں نے کل دعا بھیجی تھی وہ دعا یاد کی ہے، یا پچھلے ہفتے جو دعا میں نے کہا تھا وہ یاد کی ہے، کون کون سی صورتیں یاد کی ہیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اللہ کے ہاں آپ نے جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اس ذمہ داری کو احسن انداز سے ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو رمضان کا پیغام ہے اس پیغام پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو، ہمارا تصور عبادت وہ ہمیشہ کا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرمایا احب الاعمال الی اللہ، احب الاعمال الی اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ترین عمل جو ہیں وہ کون ہے؟ ادومھا وان قل، فرمایا وہ کام چاہے تھوڑے کیوں نہیں ہیں جن پر استقامت ہو، ہمیشگی ہو، دوام ہو۔ آپ 2 رکعتیں پڑھتے ہیں رمضان میں، اگر آپ نے 11 رکعتیں پڑھی ہے تو 2 رکعتوں کا معمول بنا لیں، کم از کم ہر رات کو 2 رکعتیں پڑھیں۔ اگر صبح نہیں اٹھ سکتے، آپ سوتے ہوئے سونے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھیں۔ یہ وتر کو چھوڑے، عشاء کی نماز کے ساتھ نہ پڑھیں، یہ عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے، یہ فجر کی نماز، تہجد کی نماز کا حصہ ہے، تہجد کے نماز کا حصہ ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دیں، عشاء کے ساتھ نہ پڑھیں، اور جب سونے لگیں اٹھیں، وضو کریں اور 2 رکعت پڑھ کر 1 وتر پڑھ لیا کریں، کم از کم یہ کام کریں، یہ لازمی اس طرح کا یہ کام کریں۔ تو یہ رمضان کا ہمیں پیغام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، یا عبداللہ لا تکن مثل فلان، اے عبداللہ فلاں کی طرح نہ ہو جانا۔ اللہ کے رسول کیا بات ہے، وہ فلاں کیا کام کرتا تھا؟ غلط کام کرتا تھا؟ نہیں نہیں نہیں، فرمایا کان یقوم من اللیل، وہ رات کو قیام کیا کرتا تھا، فترک قیام اللیل، پھر اس نے کچھ عرصے کے بعد قیام اللیل کو چھوڑ دیا۔ تو یہ کام ہم نے نہیں کرنا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ کہا کہ ایسا کام نہیں کرنا ہے، تو ہمیں بھی ایسا کام نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کے اس پیغام پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔